يملكه من حل القاعد ولا يحصي الرحمة العاد ولا يحصي ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الأعظم القرشي عبده الدهامي سيد البرية سراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم صل على محمد آل محمد وجل وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على بشمار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صلاة صل على محمد آل محمد وجل فرج علیہ. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے. قرآن کہتا ہے مدد مانگو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے بات سٹارٹ کر دی ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ. لوگ کہتے ہیں مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے. قرآن کہتا ہے مدد مانگو. اس سے مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ماشاءاللہ صبر اور صلاۃ سے. ماشاءاللہ. صبر اور اب دیکھنا ہے کہ صبر کون ہے اور صلاۃ کون ہے. ماشاءاللہ کہ جس سے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. صحیح. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ گراں ہے، دشوار ہے، مشکل ہے ہر اس کے لیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، پھر استثناء کر دیا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مگر ان کے لیے گراں نہیں جو خاشعین ہیں. آگے صفات بیان کرتے ہیں. خاشعین الذین، کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. ماشاءاللہ. اب دیکھنا ہے صبر اور صلاۃ. صبر کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، کہ جس سے مدد مانگنے کا حکم ہے. بظاہر اس کا معنی جو علماء مفسرین اہل سنت نے اور سب نے بیان کیا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے. صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سے مراد نماز ہے. حالانکہ صلاۃ کے معنی نماز ہے ہی نہیں. جی نماز یہ فارسی کا ہے، عربی کا تو ہے ہی نہیں. فارسی والوں سے جلتے بھی ہیں، نام بھی وہی لیتے ہیں. ایرانیوں سے جلتے بھی ہیں، نام وہی لیتے ہیں. اب دیکھ لو نماز پنجگانہ، 5 وقت کی نماز. یہ پنجگانہ، پنج کیا ہے، فارسی ہے. فارسی ہے. اس میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جب میں نے وہ ایام ہفتہ کی بات کی تھی کہ شنبے، 2 شنبے، 3 شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے، جمعہ. شنبے ہفتہ، 1 شنبے اتوار، 2 شنبے سوموار، اسی طرح چلتے چلتے یہ مکمل ہفتہ. تو اسی طرح فارسی میں ہے پنج، 5 گانا وقت، پنج گانا وقت. گنتی دیکھ لیں تو اب یہی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر 11 12، کیونکہ ہم 12 ہیں، 12 امامی، 12 ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے. اب دیکھتے ہیں فائدہ ہمیں ہے اس صبر اور صلاۃ میں.
صبر اور صلاۃ. صبر کیا ہے؟ جو میں نے کہا پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ اس سے روزہ مراد ہے، باقی جو جتنے بھی رکھتے رہیں. اچھا ایک بندہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، بات کروں گا، کہ پوچھا سرکار رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بزم ہے، مسجد نبوی ہے، عالمین کا سردار رسول ہے، خود پوچھتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ روزہ دار کون ہے؟ کیونکہ بات روزے کی ہے نا، اور آگے روزے بھی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا سٹارٹ ہی روزے سے لیتے ہیں. تو سب سے زیادہ روزہ دار کون ہے؟ جناب سلمان نے ہاتھ کھڑا کیا، سرکار میں ہوں. سب سے زیادہ روزہ دار. ایک کوئی کھڑا تھا، میں اب نہیں نام لیتا کسی کا، ایک کوئی کھڑا تھا، سرکار ہے ایسے یہ فارسی، یہ ایرانی ہم پر فضیلت جتاتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، جو کب روزے رکھتا ہے، اکثر تو کھا رہا ہوتا ہے. کاروں کی چاروں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. جناب سلمان فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں. سرکار قرآن میں فیصلہ نہیں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کو 10 گنا ملے گا. ایسے ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا بالکل ہے کہ ایسے ہے. سرکار نے بھی فرمایا بالکل ایسے ہے. سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مستحب ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مستحب ہے. مطلب پہلا بدھ، دوسرا جمعرات، تیسرا جمعرات، یہ بدھ، یہ 3 ہو گئے، تو آخری ہو گئے، اس طرح 3 ہو گئے. ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مستحب ہے. جناب سلمان نے کہا میں کرتا ہوں. میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 30. 10 تیاں 30 ہو گیا نا پورا مہینہ، ہو گیا نا. اگلی بات کہا کہ میں شعبان کو رمضان سے ملا دیتا ہوں. شعبان کو رمضان سے ملا دیتا ہوں، تو ہو گیا صائم النہار، ہمیشہ کا روزہ دار. اچھا ساری رات عبادت کیسے کرتے ہو؟ تم کہتے ہو میں ساری رات کا عبادت گزار بھی ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں. کیسے؟ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور آپ کے لیے درس بھی ہے کہ وضو کر کے آپ سو جائیں، وضو کر کے آپ سو جائیں، کام کچھ بھی نہ کریں. وہ پڑھنا پڑھانا وہ تو بات کی بات ہے نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف سو جائیں وضو کر کے. ساری رات آپ کی عبادت میں شمار، ساری رات عبادت میں شمار. ہاں میں ہمیشہ کرتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں. پھر اس نے پوچھا، سرکار نے پھر پوچھا اچھا تم میں سے قرآن مجید مکمل پڑھ کے کون سوتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو جناب سلمان نے کہا میں ماشاءاللہ. میں قرآن پڑھ کے سوتا ہوں. کیسے پڑھ لیتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے جو 3 دفعہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لے گویا پورا قرآن پڑھ کے سویا. ماشاءاللہ. تو میں ہمیشہ سے پڑھ کے سوتا ہوں. ماشاءاللہ. تو بات ہے صبر کی. سب سے مراد روزہ، تو روزہ ہمیشہ ظاہر ہر رکھتا ہی ہے، مگر فائدہ ہمیں ہے. جو اعمال ہم کریں ہمیں فائدہ ہے، دوسرے کو کرتے رہے. میں کسی کی کیا نام لوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. کسی نے پوچھا، ظاہر پوچھنے والا کوئی عام نہیں تھا، ظاہر صحابی ہوگا. اس نے پوچھا یہ مولا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کے شیعہ، آپ کے ماننے والے اعمال کم کرتے ہیں، دوسرے لگے دوسرے بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ تو بہت کم کرتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ فرمایا شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا. شیطان کا غلبہ ہے. مولا وہ کیسے؟ کہا کہ ان کی طرف سے
عقیدے کے لحاظ سے مطمئن ہیں کہ جو شیعان علی ہیں عقیدے میں تو وہ پختہ ہیں، شیطان ان کو گمراہ کر نہیں سکتا، مگر دوسری طرف گمراہ کر رہا ہے، نمازیں نہ پڑھو، نمازیں نہ پڑھو، کیوں؟ قبولی تو تمہاری ہونی ہے، اور جن کی قبول ہونی ہے وہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں بہت کم پڑھتے ہیں، اور جن کی نہیں ہونی شیطان نے لگا دیا لگے رہو، ایک بھی قضا نہیں کرتے، کیوں؟ ان کو مہلت ہی نہیں دے رہا۔ صلوات برا ان کو مہلت نہیں دے رہا شیطان کہ اگر یہ نمازوں سے ہٹ گئے، ان کو ٹائم مل گیا تو کہیں عقیدے کے بارے میں سوچ نہ لیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تب پھر لگا تو لگے ہی رہو۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جب قبول ہی ہماری ہے، جب قبول ہی نماز روزہ ہر چیز قبول، اعمال قبول ہی ہمارے ہیں، اور پھر قرآن نے فیصلہ کر دیا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اے اللہ کے رسول آپ فرما دیں سب لوگ جو عمل کرتے ہیں عمل کیے جاؤ، دیکھنے والی کون ہستیاں ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنون ہم نہیں، مومنون مراد ہے، کون ہے مومنون؟ سرکار محمد و آل محمد۔ دیکھو یہ نام کو اتنا پیارا تھا، اللہ کا ایک نام بھی مومن ہے، تو ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ خوش فہمی میں نہ رہنا، ان کی وجہ سے ہے۔ مومنون وہ ہیں مولا علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک، یہ مومنون تو جو بھی عمل کرتے ہیں ہم، چاہے اچھا کرتے ہیں چاہے برا کرتے ہیں، کون کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ ساری ہستیاں دیکھ رہی ہیں، اور اب تو موجودہ اپنے دور کا امام سرکار امام زمانہ علیہ السلام۔ اچھا میں بس بات ختم کرتا ہوں کہ کوئی بندہ ایک سگریٹ پینے والا ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، سگریٹ پینے والا ہے اپنے والد سے ڈرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ارے اچھا کام نہیں ہے نا، سگریٹ پینا بھی اچھا کام نہیں ہے، تو اپنے والد کے سامنے نہیں وہ پیے گا، پشت پیچھے اس کے موجود نہ ہونے پھر پیے گا۔ تو اللہ اور محمد و آل محمد کو اتنا ہی کچھ نہیں سمجھتے، جو ہم برا کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ غمگین ہوتے ہیں ہستیاں کہ ہمارے ماننے والا برا کام کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، اچھے اعمال نہیں بجا لا رہا، بلکہ شراب اور برے برے کام سارے کر رہا ہے، یہ ہستیاں غمگین ہوتی ہیں۔ ہمارے ماننے والے یہ کیسے ہیں؟ ہم نے تو ایسے نہیں کیا، ہم نے تو ان کو حکم نہیں دیا، ہم نے تو ان کو حکم دیا ہے اچھے کام کرنے کا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ اگر ایک آبادی ہو ایک شہر کی، مثلا 70,000 یا 70 لاکھ، اس میں کوئی ایک گھر ہو جو شیعہ ہو، مومن ہو، موالی ہو، اگر کوئی پوچھا جائے تم میں سے نمازی اور پرہیزگار سب سے زیادہ کون ہے، تو اشارہ اس ایک کی طرف جائے، اس ایک بندے کی طرف جائے
کہ ہمارا ماننے والا اتنا ہمارا حکمدار اور اتنا زیادہ بڑا ماننے والا ہو کہ چاہے 70,000 یا 70 لاکھ کی آبادی ہو، مگر پرہیزگار، متقی، موالی، حکمدار وہ ایک. تو فرمایا ایسے بنو ہمارے لیے، باعث زینت بنو، باعث ننگوانت بنو. یہ لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، اعمال ضروری ہیں، اعمال، کردار. محمد و آل محمد سرکار نے اپنا کردار پیش کیا ہے، اور 40 سالہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو 40 سالہ زندگی جو مکی زندگی تھی سرکار کی، اپنا کردار پیش کیا. تب کفار نے صادق اور امین کہا، کفار نے کہا صادق اور امین، اپنوں نے نہیں کہا، بیگانوں نے کہا. صادق بھی کہا، امین بھی کہا، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے. تبھی تو جاتے ہوئے سرکار رسول خدا نے مولا علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی. 3 دن لگائے تھے مولا نے ان امانتوں کے پہنچانے کے لیے. اور بندے ایسے کمینے تھے، رکھ کچھ گئے تھے، لینا کچھ اور جاتے تھے. ماشاءاللہ ایسے ہی ہے. امامت کو جانتے نہیں تھے نا، معرفت نہیں تھی. تو مولا نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو تم رکھ گئے تھے وہی لے کے جاؤ گے. ایسے ہی کسی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسوں کو بڑا سبق سکھایا گیا. جو کچھ رکھ کے گئے تھے انہوں نے کہا ہم نے ایسے دیا تھا، یہ لیں گے. اور میں جو رکھا تھا وہی اٹھا لوں، اور وہی کچھ ہوا. اور لفظ جہاں قرآن میں لفظ امانت ہے نا، وہ امانت بھی ولایت علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ. جی وَإِن تُؤْتُوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانت پہنچا دو ان کے اہل کو. یہاں بھی یہ مراد ہے. اور دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا إِنَّ أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، سورہ احزاب میں إِنَّ أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ ہم نے پیش کی اپنی امانت کو. الامانت کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. پیش کیے میں نے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر سے مراد سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور الصلاۃ سے مراد مولا علیہ السلام. بظاہر یہ نماز روزہ بھی ہے، جسے بھی کوئی انکار نہیں، کیونکہ قرآن کے ایک ظاہر ہے اور 70 بواطن ہیں. باطن نہیں، بواطن معصومین کی حدیث ہے. تو اس میں یہ حکم ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ماشاءاللہ. اور صرف مولا کی ولایت نہیں، ان کے 11 بیٹوں کی ولایت بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ. 12 ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر جو بندہ ہے وہ کامیاب ہے. اکیلا نہ کہ صرف مولا علیہ السلام کو مان دو اور نہ کسی کو نہ 12 کے 12 کی ولایت و امامت کا قائل ہے تب وہ شیعہ ہے، ورنہ نہیں ہے.